السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں آپ کا اپنا جہاد بیدیوں والا. تو آج ہم لے کر آئے ہیں ویڈیو حماس اور اسرائیل کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں. تو جنگ میں اسرائیل اور حماس کی جنگ کیوں ہوئی، کس بات پر ہوئی، اور اب تک کیا صورتحال ہے، کیا پوزیشن ہے، کون سی جنگ چل رہی ہے، کون سی نہیں چل رہی ہے، ابھی ہم دیکھیں گے. پہلے چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھنے کے بعد بات کریں گے. ناظرین، آپ کو سب سے اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں. حزب اللہ نے اسرائیلی علاقوں اور خاص کر انٹیلیجنس بیسز پر حملے شروع کر دیے ہیں. آج ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے جس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ حزب اللہ کے جنگجو کس طرح باریکی سے سیکیورٹی کیمروں کو نشانہ بنا رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جنگجو نعرہ لگاتے ہوئے باری باری کیمروں کو اڑا رہے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حزب اللہ کے جنگجو سنائپرز بہت ہی شاطر دماغی سے کیمرے پر نشانہ داغ رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایک کیمرہ تباہ ہو رہا ہے. اسٹیشن کو بعد میں مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا. یہ ایسا سیکیورٹی اسٹیشن تھا جو اسرائیل نے اس لیے قائم کیا تھا کہ اس کے ذریعے حماس اور حزب اللہ کی نقل و حرکت کو دیکھا جائے گا. لیکن آپ خود دیکھیں کہ کس طرح حزب اللہ نے انہی کیمروں کو تباہ کیا تاکہ ان کے رابطے کا پورا نظام تباہ ہو جائے اور وہ آزادی سے کارروائی کر سکیں. ان کی اس قدر بہترین نشانہ بازی کو دیکھ کر تو یہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ اس جنگ کی تیاری ایک دو روز میں نہیں ہوئی، بلکہ ان تمام سنائپرز نے سالوں تک ٹریننگ کی ہے اور اب وہ اس کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں. حزب اللہ نے اسرائیلی علاقوں اور خاص کر انٹیلیجنس بیسز پر حملے شروع کر دیے ہیں. بے شمار میزائل ان انٹیلیجنس بیسز پر داغے جا چکے ہیں، جن میں ایک بڑا اسرائیلی خفیہ ایجنسی کا اسٹیشن بھی تباہ ہو کر چکنا چور ہو گیا ہے. آج ہی لبنان کے عسکری ونگ نے اسرائیلی اہداف پر میزائل حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک اسرائیلی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں. لبنان اور اسرائیل بارڈر پر قائم اسرائیلی ملٹری پوسٹ پر حزب اللہ کی جانب سے اپنا جھنڈا بھی لہرایا گیا. حزب اللہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں الرحب کے مقام پر اسرائیلی مرکاوا کو گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنانے اور وہاں جانی نقصان کی تصدیق بھی کی گئی ہے. اس بات کا اقرار خود اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ترجمان نے بھی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ لبنان کی جانب سے شمالی سرحد پر تعینات ہمارے فوجیوں پر ٹینک شکن میزائل داغا کیا ہے، جس کے باعث اسرائیلی فوج کا آپس میں رابطہ بالکل منقطع ہو گیا ہے اور جو منصوبہ کل اسرائیلی فوج کی جانب سے بنایا گیا تھا وہ بھی زمین بوس ہو گیا ہے. اسرائیلی پورا دن کوئی کارروائی نہیں کر سکے کیونکہ حزب اللہ نے ان کے رابطے کے سارے راستے ہی تباہ کر دیے ہیں. اس کے بعد اسرائیلی فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ایران اور شام حزب اللہ کو حملوں پر اکسا رہا ہے. اب حالت کچھ یوں ہو چکی ہے کہ خود جو بائیڈن بھی ڈر گئے ہیں اور انہوں نے اسرائیل کو واپس ہونے کا اندیا دیا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ پر دوبارہ قبضہ اسرائیل کی بڑی بھول ہوگی. اسرائیل کو واپسی کی راہ اپنانی چاہیے ورنہ معاملات بڑی حد تک خراب ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ فلسطینی ریاست کے لیے ایک راستہ ہونا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ جلد اسرائیل کا دورہ کرنے پر بھی غور کر رہا ہوں. صدر جو بائیڈن نے فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور کہا کہ حماس فلسطینیوں کی حق خود ارادیت کی ترجمانی نہیں کرتی. دوسری جانب اسرائیل کے نئے وزیر نے جنگ کے اختتام پر غزہ کو مزید چھوٹا کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ مشرق اور شمال دونوں جانب سے فلسطینیوں کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے گا. ناظرین، اسرائیل کے حملے کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی لقمہ اجل بن چکے ہیں، جبکہ اسرائیل کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. ایسے میں القدس بریگیڈ کے ترجمان نے اسرائیل کو واضح پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا کہ دشمن نے تمام مذہبی اور قانونی اصولوں سے تجاوز کرتے ہوئے ہماری مساجد، گھروں اور بچوں پر بمباری کر کے نفرت اور انتقام کو انتہا تک پہنچا دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل تمام مظالم کے باوجود ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فتح کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہمارا دشمن ہمیں زمینی حملے سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم یہ بتا دیں کہ ہم نے تمہارے گھر میں گھس کر شکست دی ہے، تو سوچو آگے کیا ہوگا. ناظرین، 10 روز سے جاری جنگ میں غزہ پر جاری حملوں میں 2500 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 410 فلسطینی شہید ہوئے. ان میں خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد شامل ہے. اسرائیل کی جانب سے غزہ کے شمال وسط اور جنوبی علاقوں میں قافلوں، مارکیٹوں اور بندرگاہ پر حملے کیے گئے. اسرائیلی حملے سے 4 غیر ملکیوں سمیت 9 یرغمالی بھی ہلاک ہوئے ہیں. اسی دوران جس طرح ہم اپنی تمام گزشتہ ویڈیوز میں پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ جنگ دیکھنے اور سننے میں چھوٹی معلوم ہو، لیکن حقیقت میں یہ تاریخ کی بہت بڑی جنگ بننے جا رہی ہے. ناظرین، کھوجی ٹی وی نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اس جنگ میں امریکہ سمیت روس اور چین بھی آئے گا. روس نے تو پہلے ہی فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا ہے، لیکن اب چین بھی میدان میں آ گیا ہے. چین کا کہنا ہے کہ اسرائیل اب اپنے دفاع کے دائرہ کار سے باہر نکل کر غزہ کے شہریوں کو اجتماعی سزا دے رہا ہے.
چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بڑھتی ہوئی کارروائیاں اپنے دفاع کے حق کے دائرہ کار سے باہر ہو چکی ہیں اور اقوام متحدہ کو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل اب حماس کے حملوں کے جواب میں غزہ کے لوگوں کو اجتماعی سزا دینا بند کرے اور فریقین صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے جلد از جلد مذاکرات کی میز پر آئیں۔ لیکن ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنگ بندی کے مطالبات مسترد کر دیے ہیں، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ غزہ کا محاصرہ کرنا اس کی غلطی ہوگی۔ نیتن یاہو نے پیر کو کہا کہ اس وقت کوئی جنگ بندی نہیں رہی ہے، غزہ کی پٹی میں امداد غیر ملکیوں کے انخلاء سے مشروط ہوگی۔ دوستو، اسرائیل جنگ بندی پر راضی نہیں ہو رہا اور حماس سمیت حزب اللہ مسلسل جوابی کارروائی میں مصروف ہیں۔ اس وقت اسپتالوں میں دوائیں ختم ہو گئی ہیں، مردہ خانے بھی کم پڑ گئے ہیں، امدادی سامان کو رفع پر روک دیا گیا ہے۔ امدادی کارروائیوں میں مصروف ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے کے نتیجے میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے سے لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے، تاہم 1000 سے زائد لاپتہ فلسطینیوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ غزہ میں پانی، غذا اور ادویات کی شدید قلت ہے۔ دوسری جانب شہر خان یونس کے گھر پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد شہید ہو گئے، جبکہ شہیدوں کی مجموعی تعداد 2670 ہو گئی اور 9600 سے زائد زخمی ہیں۔ خان یونس میں بھوک افلاس کے شکار انسانوں کی ایک بڑی تعداد پہنچ رہی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ سے نکل جانے کی دھمکی کے بعد فلسطین ریاست کے شمالی علاقے سے لوگ جو کچھ اپنے ساتھ لے کر نکل سکتے تھے نکل پڑے اور اب وہ یہاں پہنچ رہے ہیں۔ جن کی گاڑیوں میں پیٹرول تھا وہ گاڑیوں سے آئے، جن کو گھوڑا گاڑی میسر ہوئی وہ اس سے بھاگے اور جن کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا وہ پیدل ہی نقل و مکانی پر مجبور ہوئے۔ وہ یہ تھا کہ خان یونس کا شہر تو خود ہی اپنے گھٹنوں کے بل تھا، جس کی آبادی راتوں رات دگنی ہو گئی تھی اور بڑی تعداد میں انسانوں کے ہجوم کو سنبھالنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ ہر کمرہ، ہر گلی، ہر محلہ مردوں، عورتوں اور نوجوانوں سے بھرا پڑا ہے اور ان کے جانے کو کوئی اور جگہ تو ہے بھی نہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے اسرائیل کی جانب سے جاری بمباری اور ممکنہ زمینی حملے کا خطرہ زیادہ ہے۔ یہ حملے غزہ کے مسلح جنگجوؤں کی جانب سے اسرائیل میں تقریباً 1300 افراد کی ہلاکت کے بعد ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی حملے کے خطرات نے حماس کی جانب سے لوگوں کو غزہ میں ہی رہنے کے حکم کو رد کر دیا ہے، لیکن زمین کی اس تنگ پٹی میں جہاں ہر طرف سے ناکہ بندی ہے اور جو باقی دنیا سے کٹی ہوئی ہے، وہاں رہنے کے لیے تقریباً کچھ نہیں بچا ہے اور نہ ہی کوئی محفوظ جگہ یا ٹھکانہ ہے۔ یہ شہر جو عام طور پر 4 لاکھ لوگوں کا گھر رہا ہے، راتوں رات 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا ٹھکانہ بن گیا۔ شمال کے ساتھ ساتھ وہاں مشرق سے بھی آئے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے 2014 کی جنگ میں خوفناک نقصان اٹھایا تھا۔ وہاں آنے والوں میں سے ہر ایک کو پناہ اور خوراک کی ضرورت ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب تک اس طرح کے حالات کا سامنا کرتے رہیں گے۔ خان یونس کے قلیل وسائل تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جو پہلے ہی اپنے کم وسائل کے باعث مشکلات سے دوچار ہے اور لوگوں کی حالیہ نقل و مکانی بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ شہر کا نظام کمزور پڑنے لگا ہے اور چیزیں بکھرنے لگی ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس نئے آنے والے مریضوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسپتال سے مریضوں کو محض روزانہ 300 ملی لیٹر پانی فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ باقیوں کے لیے بھی وہ میسر نہیں۔ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی UNRWA کے زیر انتظام ایک اسکول کا ہر کلاس روم بھرا ہوا ہے۔ تمام بالکنیوں میں تاروں پر کپڑے لٹکے ہوئے ہیں۔ مائیں اور دادیاں صحن میں اور پارک کے کونوں پر کھانا پکاتی ہیں، جبکہ ان کے بھوکے بچے بے صبری سے کھانا پکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن جب مزید جگہ نہیں ہوگی اور یہاں مزید جگہ نہیں ہے تو پھر ایسے میں انسانیت لامحالہ سڑکوں پر پھیل جائے گی۔ نہ تو یہاں خوراک ہے اور نہ ہی ایندھن ہے، دکانوں میں بھی پانی نہیں ہے، واٹر اسٹیشن ہی بہترین امید ہے۔ یہ ایک تباہ کن قیامت خیز صورتحال ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ شہر بھی محفوظ ہے، یہاں بھی باقاعدگی سے حملے ہو رہے ہیں۔ یہ اب بھی جنگی علاقوں میں سے ایک ہے۔ منہدم عمارتیں اور ملبے کے ڈھیر سڑکوں پر پڑے ہیں۔ ناظرین، فلسطینیوں کے خلاف یہ کارروائیاں نہ صرف فلسطین میں جاری ہیں بلکہ امریکہ جیسی ریاست میں بھی فلسطینی شہری محفوظ نہیں ہیں۔ ایک امریکی شخص نے صرف فلسطینی ہونے کی وجہ سے ایک کمسن بچے کو خاندان سمیت مار دیا تاکہ ان پر غصہ نکال سکے۔ امریکی پولیس حکام نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ہے کہ تفتیش کاروں نے اس بات کا تعین کیا ہے کہ مشتبہ شخص نے دونوں متاثرین کو مسلمان ہونے اور مشرق وسطی میں جاری حماس اور اسرائیل کے تنازع کی وجہ سے ظالمانہ حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ حکام نے شہید ہونے والوں کی شناخت نہیں ظاہر کی، تاہم امریکی اسلامی تعلقات پر کونسل نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی نژاد امریکی بچہ وادی الفیومی اور اس کی والدہ حنان شاہین پر چاقو سے حملہ کیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ آٹوپسی کی رپورٹ کے مطابق ان پر فوجی طرز کے جڑے چاقو سے 26 فائر کیے گئے، جبکہ اس کے والدہ کے جسم پر 12 سے زیادہ حملے کے زخم موجود ہیں۔ CAIR کے مطابق ملزم نے حملہ آور ہوتے ہوئے کہا کہ تم مسلمانوں کو مرنا چاہیے۔ دوستو، اب تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ دنیا بھر میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔
लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह ने ऐसी हैरान कुन महाजराई कर रखी है कि इसराइल को नुकसान उठाना पड़ रहा है। गजा और इसके इतराफ में इन दोनों तंजीमों की जानिब से तूफानुल अक्सा शुरू करने के बाद इसराइलियों पर तारीखी लर्जा तारी हो गया है। इसराइली सिक्योरिटी इदारे और खुफिया एजेंसियां नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए तैयार न होने की वजह से इब्तदाई चंद घंटों के दौरान ही सैकड़ों इसराइली हलाक और 150 गिरफ्तार हो गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल निगार माइकल फ्रेडमैन ने कहा कि इसराइली एजेंसियों की इतलात के मुताबिक हमास में ऐसी कार्रवाई की हरगिज ताकत न थी, लेकिन इनका अंदाजा गलत साबित हुआ और फलस्तीनी तंजीम ने जमीनी और समंदरी रास्तों से नाकाबिले यकीन और मुहलक हमला किया। बैनुल-अक़वामी जरीदे हार्टर्स ने लिखा है कि नेतन्याहू की ईरान की एटमी प्रोग्राम समेत दीगर मंसूबे तबाह हो गए हैं। अमेरिका से ताल्लुकात भी इंतहाई निचली सतह पर आ गए हैं, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। अमेरिकी हिमायत और इमदाद के बगैर इसराइली हुकूमत ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। अखबार ने मजीद लिखा है कि हमारे सामने एक तूफान है। कई महाजों पर दरपेश जंग के बारे में तज्जियाकारों ने पेशगोई कर रखी है। ईरान, हमास और हिजबुल्लाह इसराइल के अंदर जंग के शोले बुलंद होने पर खुश हैं, क्योंकि इससे इसराइल की दिफाई सलाहियत कमजोर होगी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी साख को नुकसान पहुंचेगा। जिस हुकूमत की मुस्तकबिल में तब्दीली की पेशगोई की जाती है वो ईरान नहीं बल्कि इसराइल है। एक और तंजीम अंसारुल्लाह भी इसराइल मुखालिफ ख्याल रखती है। उन्होंने बयान जारी किया कि एक हैरान कुन सरप्राइज के मुंतज़िर रहो। ये वो जुमले हैं जो अल-अक्सा तूफान के 5वें दिन अंसारुल्लाह हुकूमत के इतलाती मरकज ने शाया किए हैं। अंसारुल्लाह के रहनुमा ने दूसरे दिन धमकी दी कि अगर अमेरिकियों ने गजा की जंग में बराह रास्त मुदाखलत की तो वो भी मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ मैदान जंग में कूद पड़ेंगे। नाज़रीन, अंसारुल्लाह की ड्रोन और मिसाइल ताकत ने पिछले 2 सालों में हैरत अंगेज तरक्की की है, जिसने मगरबी कुव्वतों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। इसराइल के खिलाफ एक नए महाज में अंसारुल्लाह की सलाहियत इतनी संजीदा और फैसला कुन है कि हमास के कमांडर मोहम्मद ज़ैफ ने अपने ऑडियो पैगाम में ईरान, शाम और इराक के साथ यमन का भी जिक्र किया है, क्योंकि अंसारुल्लाह का ताल्लुक यमन से है। दूसरी तरफ हमास के ड्रोन पावर से वहशत का मुशाहिदा इसराइली मीडिया की गुज़िश्ता साल की रिपोर्ट में किया जा सकता है। लेकिन आखिर में हमेशा की तरह दुआ है कि रब्बे करीम हर तरफ अमन का बोलबाला करे और इस जंग से मासूम इंसानों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस, हमास और इसराइल की जो जंग हो रही है बहुत बड़ी जंग है। हम ये नहीं समझते कि वो, हम समझते हैं छोटी सी जंग है, छोटे से मुल्क है, तो यकीन मानो गाइस बहुत बड़ी जंग हो रही है। 10 दिन से तो जंग हो रही है हमास में, इसराइल और हमास में बम धमाके, बमबारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो गाइस मेरी सिर्फ खुदा से इतनी सी अपील है कि ये जो जंग है इसमें गरीब और बहुत से इंसान बेजान मर रहे हैं, तो क्या हासिल होगा हमको? हम खुद ये सोचें कि यार नहीं यार, तो हमारी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक सीधे और साफ रास्ते पर लेकर आए और ये जो बम धमाके, बमबारियाँ हो रही हैं इनसे निजात दिलाए। कहने का मकसद यही है कि यार बहुत गलत हो रहा है, बहुत लोग मर रहे हैं। देखो जो मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, पता नहीं कौन कौन सी कौमें मर रही हैं, ठीक है, पर नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।